اشعار کی تشریح نظم نمبر 5 کرکٹ اور مشاعرہ۔ شعر نمبر 1 کریں گے۔ مشاعرے کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ تشریح شامل نصاب نظم کرکٹ اور مشاعرہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس کے شاعر اردو کے صف اول کے مذاق اور دلاور فگار ہیں۔ وہ بڑے پر لطف اور پر مزہ انداز میں کرکٹ اور مشاعرہ میں معاصرت بیان کر رہے ہیں۔ وہ بڑی مہارت چابک دستی سے کرکٹ کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو مشاعرہ اور کرکٹ میچ ایک ہی طرح کا کھیل ہے۔ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا بنیادی مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ بقول شاعر مشاعرے کا بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے، یہاں بھی مصرع اٹھاؤ تو کیچ ہوتا ہے۔ جناب دلاور فگار اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مشاعرہ یا کرکٹ کا کھیل دونوں میں ایک ہی طرز پر کھیلنے والے اور ایک ہی طرح کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو اس کا مقصد لوگوں کو تفریح اور سکون فراہم کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کے لوگ کرکٹ کے کھیل میں تفریح حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں سکون اور تفریح دونوں چیزیں ایک ہی ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی مشاعرے میں دماغی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں جبکہ کرکٹ میں جسمانی صلاحیتیں۔ دونوں صورتوں میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2، وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر۔ شاعر اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں کھلاڑی اپنی مہارت سے لوگوں کے دلوں کو جیت رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہار جیت لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں کھلاڑی اپنے کھیل کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ مشاعرے میں شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنی گفتگو اور اپنی شاعری اپنے لفظوں کے تیر چلا کر اپنی مہارت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح مشاعرے میں جو صدر ہوتے ہیں، جو منتظمین ہوتے ہیں، وہ تمام انتظامات سنبھالتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کرکٹ میں امپائر اسی عہدے پر کام کر رہا ہوتا ہے، تمام تر ہار جیت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے۔ شعر نمبر 3، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ تشریح شاعر اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں ماہر ہونے کے لیے مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر ہسل اور پریکٹس کے انسان کھلاڑی ماہر نہیں ہو سکتا اور وہ ہر لمحہ ہر گھڑی پریکٹس میں رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں شاعر اپنے گلے سے کام لیتا ہے، یعنی اسے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بار بار اپنے انداز بیان کو بہتر سے بہتر کرنے کی پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ شاعری کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شاعر کے لیے اس کا گلا بہترین سرمایہ ہوتا ہے۔ وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ کے کھیل میں نو بال پر فاؤل قرار دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوبارہ بال کروائی جاتی ہے تاکہ اور مکمل ہو سکے اور کھلاڑی بھرپور طریقے سے کھیل سکے، بالکل اسی طرح مشاعرے میں اگر شاعر اپنی شاعری بیان کر رہا ہے اور درمیان میں کہیں بھی کوئی اضافی چیز دے دے یا پھر نظم یا غزل سے ہٹ کر درمیان میں کچھ بیان کر دے تو اس چیز کو پھر فاؤل قرار دیا جاتا ہے، اور اگر بات مقابلے کی ہو تو پھر اس شاعری کو مقابلے میں شامل بھی نہیں کیا جاتا۔ شعر نمبر 5، وہاں ہے LBW، یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مونس ہے یا مذکر ہے۔ تشریح شاعر اپنے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں بعض دفعہ کھلاڑی LBW یعنی کرکٹ میں آؤٹ کرنے کی ایک صورت ہے، آؤٹ ہوتا ہے تو اس پر بہت بحث ہوتی ہے، پھر جا کر فیصلہ آتا ہے جس میں ضروری ہے کہ گیند یا تو وکٹوں کی سیدھ میں گری ہو یا آف سٹیمپ کی سیدھ میں گری ہو۔ پھر گیند کو بلے پر لگنے سے قبل بلے باز کے جسم پر لگنا ضروری ہے اور جسم پر نہ لگنے کی صورت میں وکٹ کو لگنے کا خدشہ ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح شاعری میں بھی لفظ اندلیب یعنی بلبل جو کہ خوش رنگ اور خوش نما پرندہ ہے، جس کا سرمایہ پیٹ خاکستری اور دم کے نیچے سرخی ہوتی ہے، اندلیب کو شاعری میں اکثر محبوب سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ مذکر ہے یا مونس۔ شعر نمبر 6، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو انلکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کرکٹ کا کھیل مقدر کا کھیل ہے، اس کھیل میں وہی کھلاڑی سب سے اچھا پرفارم کرے گا جب اور جس کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے۔ کرکٹ میں اچھی قسمت والے
खिलाड़ी ही सबसे बेहतर खेलते हैं। इस खेल में मेहनत से ज्यादा किस्मत काम आती है। शायर कहता है कि शायरी भी बिल्कुल क्रिकेट के खेल की तरह है कि यहाँ भी शायर की किस्मत अच्छी हो तो वो अच्छी और उम्दा शायरी करके ही दाद वसूल कर सकता है। अगर शायर की किस्मत अच्छी ना हो तो मुशायरा फेल हो जाता है। शेर नंबर 7, वहाँ जो लोग अनाड़ी हैं वक्त काटते हैं, यहाँ भी कुछ मुतशायर दिमाग चाटते हैं। शायर इस शेर में कहता है क्रिकेट का खेल दो टीमों के दरमियान होता है। हर एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट खेलने वाली टीमों में कुछ इजाफी खिलाड़ी होते हैं जो कि मुतबादिल के तौर पर होते हैं। वो खेल का हिस्सा नहीं बनते जब तक इनकी जरूरत ना हो। शायर अपने शेर में फरमाते हैं कि क्रिकेट के खेल में जो लोग माहिर होते हैं वो तो खेल जाते हैं और इन्हीं पर टीम की हार जीत का फैसला होता है। मगर जो लोग अनाड़ी होते हैं यानी प्रैक्टिस नहीं करते, अपने आप को तैयार नहीं करते, वो बस टिक टिक करके खेलते रहते हैं और कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, सिर्फ वक्त पास करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह बात शायर यहाँ मुशायरों में भी सिर्फ लफाजी कर रहे होते हैं, बेतुकी बेकार शायरी, बेमकसद शायरी करके सिर्फ दिमाग खराब कर रहे होते हैं कि इनका आना और जाना दोनों ही पता नहीं चलता। शेर नंबर 8 है, हुआ करे अगर स्कोर इसका 0 है, यहाँ जो शख्स बस्ती है वो भी हीरो है। तशरीह शायर इस शेर में कहता है कि क्रिकेट के खेल में अगर कोई खिलाड़ी बल्लेबाज स्कोर नहीं कर पाता, वो 0 स्कोर पर ही आउट हो जाता है। इसके बावजूद कि वो शर्मिंदगी महसूस करें, बल्कि वो इतराते हुए मैदान से वापस पवेलियन की तरफ लौटता है और अपने बल्ले को शायकीन की तरफ इस तरह से करता है जैसे सेंचुरी स्कोर करके आ रहा है। शायर कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से जो शायर हजरात घटिया और निकम्मी शायरी करते हैं वो लोग भी शायरी की दुनिया में खुद को हीरो समझते रहते हैं। शेर नंबर 9, मेरे ख्याल को अहले नजर करेंगे कैद, जो मुशायरी भी एक तरह का क्रिकेट मैच है। श्री शायर अपनी नज़म के इस आखिरी शेर में फरमाते हैं कि मैंने क्रिकेट और मुशायरे का जिस तरह अपनी इस नज़म में मुआवजा किया है, इसको वो लोग जरूर तस्लीम करेंगे जो अहले नजर हैं, जिनके पास देखने वाली आंख और महसूस करने वाला दिल है। वो यकीनन मेरी बातों से इत्तेफाक करेंगे कि क्रिकेट का खेल और मुशायरे दोनों में गजब के इत्तेफाकात हैं। जो होते क्रिकेट के खिलाड़ियों के होते हैं वो सबके सब मुशायरों में भी मौजूद होते हैं। तकरीबन तमाम बातें ही एक जैसी होती हैं। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।